بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد میں لڑائی کے انگارے برس رہے تھے۔ مشرکین کی لاشیں بہادروں کی تلواروں کی زد میں آ کر ادھر ادھر بکھر رہی تھیں اور موت سروں پر منڈلا رہی تھی۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسلمانوں کے علم بردار ہوئے تو مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے ان کو دیکھا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان جنگ کے بیچ میں پہنچا، جہاں گردنیں اڑ رہی تھیں، اور فخریہ انداز میں کہنے لگا، کیا کوئی مرد میدان ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے غرور و تکبر کے لہجے میں پکارا، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے مقتول جنت میں اور ہمارے مقتول دوزخ میں جائیں گے؟ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ میری تلوار کے ذریعے جنت میں چلا جائے یا میں اس کی تلوار سے دوزخ میں چلا جاؤں؟ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ نے اس مشرک ابو سعد بن ابو طلحہ کو پکار کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک تجھ سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ تو مجھے اپنی تلوار سے جنت میں نہ پہنچا دے یا میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید نہ کر دوں۔ دونوں میدان کارزار میں نکلے، دونوں کا مقابلہ ہوا، دونوں نے اپنے اپنے وار کیے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ زمین پر گر پڑا اور ابو سعد برہنہ ہو گیا۔ پھر وہ ملتجی ہوا، اے ابن عم، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اور تجھ سے درخواست کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت علی کے ساتھیوں نے پوچھا، بھلا آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا کام ہی تمام کر دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جواب دیا کہ میرے سامنے اس کا سطر کھل گیا تھا اور اس نے مجھ سے رحم کی اپیل بھی کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔